بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد طارق عزیز سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سعیدی میڈیا۔ اس سے جو پچھلا کلپ ہمارا آیا تھا امام جلالی زدہ شرفہ نے جو حنیف قریشی کے جو بار بار مناظرے کی بات اور فیصل آباد کے اندر جو معاملات ہوئے تھے اس پر جو آپ نے جواب عنایت فرمایا تھا، اس کی ساری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اگر کسی نے وہ کلپ نہیں دیکھا تو ریسنٹلی اس سے پچھلا کلپ ہی جو ہمارا اپلوڈ ہوا ہے چند دن قبل کا، وہ سماعت کر لیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کے بعد حنیف قریشی کا آج بروز جمعرات 29 مئی کو اس کا جو ہے وہ جواب آ گیا ہے، اور اس نے جواب کے اندر بہت سی غلط بیانیاں کی ہیں، بہت سے جھوٹ بولے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے، اور کچھ لوگوں کی سپورٹ لینے کی اس نے کوشش کی ہے، اور یہ ساری اس کی رائے گاہ جائے گی کیونکہ وہ سارے جھوٹ بول رہا تھا، اور ساری چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، ایک ایک کر کے رکھوں گا کہ اس نے کون سا جھوٹ بولا اور پھر اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ رکھوں گا کیونکہ اس کا بڑا طویل کلپ تھا، اس میں سے جو جھوٹ اس کے تو بے شمار تھے، لیکن چند ایک جو ضروری تھے وہ میں نے کاٹ کے جو ہے وہ آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں۔ یہ آواز آپ کو ساتھ سنائی دیتی جائے گی اور اس کا پھر میں آگے جو ہے وہ جواب دیتا چلا جاؤں گا۔ یہ آپ جو ہے وہ اس کا پہلا کلپ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ میں نے بی بی پاک کے لیے غلط فہمی کا لفظ استعمال کیا اور اس پر اس نے کہا جی کہ کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور کسی نے اس کو متنبع نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس شخص کی شدید قسم کی قسم بیانی ہے۔ اس کی نے اعتراض کیا، یہ کہتے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا، بھائی اسی بندے نے اعتراض کیا، اس کے لوگوں نے اعتراض کیا۔ اب یہ سماعت فرما لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جس غلط فہمی کا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اس نے سیدہ پاک کے لیے غلط فہمی کا لفظ بولا ہے، اب اس پر یہ کہتے جنہوں نے کہا کسی نے نہیں کیا، آپ نے کیا تھا، آپ کے لوگوں نے کیا تھا۔ بھائی ڈاکٹر صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم متنبع کر رہے ہیں، ہم تو تجھے بتا رہے ہیں، لیکن وہ جو انہوں نے ہمارے خلاف سارا پروپیگنڈا کیا اور جن کے ساتھ تم کھڑے ہو کے ساری بکواسات کرتے رہے ہو، ان میں سے کون بولا ہے؟ عرفان شاہ بولا ہو، وریاض شاہ بولا ہو، وسیم الدین شاہ بولا ہو، یا جو ہے وہ جناب والا دوسرا عبد القادر شاہ بولا ہو، منور شاہ بولا ہو، کوئی تو بولا ہو نا۔ اور کہتے اسی نے بولا۔ ڈاکٹر صاحب کب انکار ہے کہ ہم نہیں بولا؟ وہ کہہ رہے ہیں اور کس نے تجھے متنبع کیا اور کس نے خبردار کیا؟ غلط فہمی کا لفظ تو نے سیدہ کے لیے بول دیا اور سارے اس وقت خاموش رہے، بھنگ پی کے یا سوتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اور آپ کے چاہنے والوں نے جب خبردار کیا تو پھر تمہیں جو ہے وہ ہوش آیا۔ آگے سنیں۔ اب جماعت کے ساتھ تیرا انڈور کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو یہ جناب گلے میں پٹا ڈال کر یہ جگہ جگہ پر جا رہا ہے جی کہ چیئرمین تحریک لبیک پاکستان۔ اب یہاں پر یہ آپ نے سماعت فرمائی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ لبیک پاکستان کا، تحریک لبیک پاکستان کا پٹا ڈال کے بھی جھوٹے مکار کاذب لعنتی، تو جو تصویر خود ہی اپنی اسکرین پر شیئر کر رہا ہے، اس اسکرین میں بھی پٹے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تو کوئی اختلاف ہی نہیں، جو اختلاف تھا وہ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا تھا اور اس کی شورا کے متعلق اور اس کے اندرونی معاملات کا تھا۔ تحریک لبیک پاکستان کی تو بات ہی نہیں ہے، اور تو کیسے یہ تحریک لبیک پاکستان والوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے اور ان کے کارکنان کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور انہیں جو ہے وہ اشتعال دلانے کے لیے بات کر رہا ہے۔ آگے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح یہ اشتعال دلانے کی بات کر رہا ہے۔ آگے سماعت فرمائیں۔ مناظروں کی حیثیت دیکھ لیں، اس کے غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے رہائی تحریک کے دوران کے کہتے ہیں مناظروں کی معاملہ دیکھ لیں۔ بھی میرے امام نے جو مناظرے کیے ہیں، آگے تو اس کی دوبارہ بات کر رہا ہے، اس وقت میں اس کی تفصیل کروں گا۔ آگے تحریک رہائی ممتاز حسین قادری کی بات کر رہا ہے، کہتے اس میں انہوں نے کیا کیا؟ تھوڑا سا کام کرتے بڑا کر کے شو کرتے۔ یہ آپ کو پورا ذرا سنا دوں میں۔ کام یہ اتنا سا کرتے ہیں اور ان کے لوگ القاب لگا کر اور جناب پروپیگنڈا انہوں نے سر کہتے ہیں اتنا ایسا کام کرتے ہیں، القاب اتنا بڑا اور پروپیگنڈا اتنا کرتے ہیں، سارا کچھ انہوں نے کیا۔ اور غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی رہائی کے معاملات میں ساری تحریک میں اکابرین علماء سے پوچھ لے، اور جس ایک عالم دین کا نام تو آگے چل کے خود لے رہا ہے
मौलाना सईद अहमद असद साहब, वो खुद उनका अपना क्लिप वीडियो मौजूद है जिसमें कह रहे हैं कि देख सारी इन्होंने पकाई और उठाकर कोई और ले गया। अगरचे उनका मकसद भी इश्तियाल दिलाना था, लेकिन मान वो भी रहे थे कि सारा काम इन्होंने किया है। और डॉक्टर साहब ने, हाँ इसमें कोई शक नहीं, किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमहुल्लाह ताला पेश थे, साथ थे, दोनों ने मिलके किया। लेकिन दलाइल के साथ जो जवाब मेरे इमाम ने दिया है, ताहिरुल कादरी तेरा ममदूद जिसके साथ आज तू खड़ा हुआ है, उसके 13 घंटे की तकरीर का जवाब किसने दिया था? तेरे प्यो ने दिया था? हसीनुद्दीन ने दिया था? किसने दिया था? बता तो सही ना मुझे। मेरे इमाम ने दिया था। और जो है इसी तरह मीडिया के ऊपर जब ताहिरुल कादरी ने आकर हजरत गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला को कातिल कहा, तो मीडिया पर जाकर भी मुनाजरा किसने किया था? मेरे इमाम ने किया था। इसी तरह बंदा नचीज तो है, शाहिद है। और इंशाअल्लाह अब मैं ये मामला जरा एक साइड पे लग जाए, ये मुनाजरे वाला, मैं तरीक रिहाई के सारे जो मैंने अपनी आंखों से हवाले देखे हैं वो सारी एपिसोड बनाऊंगा और कौम को बताऊंगा किसने किस अंदाज में कब कब कहाँ काम किया, बिलखुसूस लाहौर की सतह पर। तो मैं सारा इन्हीं शाहिद हूँ। कोई ऐसी तारीख, कोई ऐसी रैली नहीं, कोई ऐसी जलसा नहीं, कोई ऐसा जुलूस नहीं उस सारे अरसे के 2011 से 2016 तक जिसमें बंदा नचीज ना शामिल हुआ हो। और कई ऐसे मामलात का जो सिगराज हैं, सारे का मैं ऐनी शाहिद हूँ, कानों अपने से सुना हुआ मैंने, सारी चीजें रखूंगा सामने। तुम्हें पता ही नहीं, तू तो वो है, तूने अदालत में लिख के दिया था ना लाने ला तालुकी गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी से, तू लिख कर दिया था ना बयान हल्फी। तू किस मुंह से कह रहा है खोतिया? शक्ल देख अपनी, बूथा देख, गुस्ताखे साहबा, इसलिए तेरे शक्ल पे लानत पड़ी हुई है। आगे क्या कहते सुने। उठाते के हवाले से देख लें कि तालिबुर रहमान के साथ जब इसका मुनाजरा हुआ, जब मुनाजरे के लिए तालिबुर रहमान आया तो वहां झगड़ा शुरू हो गया, ये कर वो कर, उसी शोर गुगा में मुनाजरा नहीं किया। बाद में मुफ्त अब तालिबुर रहमान के साथ मुनाजरे की बात कर रहा है। तालिबुर रहमान के साथ मुनाजरा था ही नहीं, रशीद जल्लन के साथ मुनाजरा था। खोतिया तेन भी नहीं पता, और नहीं पता तो सीधी मिल जाती है, ले लेनी सी नेट ते पे है, वो तो वेख लेना सी, तेन पता तो चलता हकीकत हाल है कि मदरसा नमरा के अंदर गुजरावाला में उन्हीं के अपने मदरसे में जाकर मेरे इमाम ने जाकर जो चक्के छुड़ाए थे, जिसके साथ मुनाजरा तय होता है। तू खुद को मुनाजर कहता है ना, जिसके साथ मुनाजरा तय हुआ हो, जो आगे मद्दे मुकाबिल मुनाजर हो, उसी के साथ मुनाजरा किया जाता है। या मौके पर कोई और मुनाजर आ जाए तो फिर उसके साथ किया जाता है। क्या उसूल है? मुनाजरा रशीदिया पढ़ा नहीं है तूने? नहीं पढ़ा था, मैं तुझे पढ़ा देता हूं। लगता है मुझे ये भी तुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो जब रशीद जल्लन के साथ मुनाजरा तय था, वो वहां पर मौजूद भी था, वो मुनाजरा नहीं कर रहा था, तो फिर इमाम ने कहा था, वो सारे रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं। आपने फरमाया रशीद जल्लन तो लिख के दे, मैं नहीं कर सकता मुनाजरा, मेरे अंदर हिम्मत सकत नहीं है। तो फरमाया मैं अभी तालिबुर रहमान के साथ करता मुनाजरा, लेकिन तू पहले लिख के दे। वो तो बार बार लैट्रिन में भाग जाता था, और तेरे अंदर बुग़्ज़ इतना भरा हुआ इमाम जलाली का कि तू जो है यहाँ बैठ कर जो है वो वहाबियत की वकालतें करना शुरू हो गया और उन्हीं की बोलियां बोलना शुरू कर दी, जबकि हकायक तू देख तो सीधा सारी वीडियोस मौजूद हैं। आगे चलें। ये जो चौथी चीज है तो ये काबिरीन के सामने नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरे वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैं समझता हूँ ये खैर मुनाजरे की बातें, वहां हम इंशाल्लाह इसकी क्लास लेंगे। वहां आए तो सही, इनको मैं बताऊंगा कि जनाब कितने भी 100 होना है, मैं अपनी बोली बोल के दसा, तो उस वक्त इसको हम बताएंगे कि ये हकीकत क्या है। बारह इसने कहा जी कि वो देखें जी मुतकद्दिमीन के यहाँ ये चीजें नहीं थी, लिहाजा उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। हालांकि एक तालिब इल्म को भी पता है कि रवाफिज के जो अकायद है उनकी बुनियाद ही उनका अकीदा मासूमियत है, और वो तो हमेशा से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से यही नजरिया रखते हैं कि माज़अल्लाह उन्होंने हज़रत सईदा कायनात का हक नजरिया रखते हैं कि माज़अल्लाह उन्होंने हज़रत सईदा कायनात का हक मारा है। तो फिर ये कैसे कहते हैं जी कि पहलों के पास ये नहीं था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हर दौर के काबिर ने रवाफिज को जवाब दिया, लेकिन क्योंकि हम सहाबा के भी गुलाम है, अहले बैत के भी गुलाम है, इसने अब यहाँ देखिए बात क्या है, कहते हैं जो चौथा यानी वो जो सवाल की बात डॉक्टर साहब ने की, ये जो पीर मेरा इशारा रहमतुल्लाह ताला ने सवाल कायम किया, उस सवाल के जवाब में हमारा ये है मौक़िफ़
آج سے پہلے جن اکابرین کے سامنے وہ سوال نہیں آیا تو انہوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا اور اس انداز میں بات ہی نہیں کی، اور جن کے سامنے سوال آیا تو انہوں نے اس پر بات بھی کی ہے۔ کہتا جی یہ کہاں سے، اور وہ انی دیا تو ایک مجھے دکھا دے، ایک حوالہ دکھا دے جو سوال پیر مہر علی شاہ صاحب نے قائم کیا، اسی طرح کا سوال قائم کر کے جواب کچھ اور دیا گیا ہو، دکھانا مجھے۔ کہتے عقیدہ معصومیت وہ تو ہے اختلاف، لیکن بات مسئلہ فدق میں اور اس کے بھی بالخصوص اس اعتراض کے جواب میں جو اعتراض کیا جاتا ہے، اور جن کے سامنے آیا یہ مرام الکلام ہے، یہ دو حوالے تجھے میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ مرام الکلام کا حصہ مفقود ہے، اس کے اندر امام عبدالعزیز پرہانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے النبراس ان کی کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، تجھے پتہ ہوگا انہیں کی یہ کتاب امام عبدالعزیز پرہانوی کی، آپ نے وہی سیم لفظ لکھے ہیں جو امام جلالی نے بولے۔ اسی طرح الملل والنحل ہے امام شہرستانی کی، انہوں نے بھی جو ہے وہی لفظ لکھے ہوئے ہیں جو امام جلالی نے بولے۔ یہ دو حوالے تجھے میں نے، انہوں نے اس طرح کا سوال لائے، اس طرح کی بات لائے، تو پھر جواب وہی لکھا۔ چلو جاؤ اور تمہیں چھوٹ دیتا ہوں، جس طرح کا اعتراض یا جس طرح کا انداز پہلے سوالات کے اندر یا موضوع کے اندر یہ امام شہرستانی لائے ہیں، اسی طرح کا انداز تم کسی اور امام کا دکھاؤ اور پھر اس کے بعد جواب کچھ اور دکھاؤ تو لگ پتہ جائے گا۔ ایک حوالہ دکھا دے تو بچہ لگ رہا ہے، تیرا کام صرف رافضیاں نال جا کے بہنا اور تو کھانا پینا انہیں کو ٹکڑے لینا، رافضیاں دی بولی بولنا ہے، تیرا کی کام حقائق نال، تیرا کی کام دلائل نال، تیرا کی کام تحقیق نال۔ آگے چلیں، کہتے ہیں جی یہ بچہ بھی جانتا عقیدہ معصومیت، عقیدہ معصومیت کی تو بات نہیں ہے، بات تو اس مین خاص سوال کی ہے۔ جی وہ سیفی علی خان نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی کو غاصب کہا تو کوئی ایک مولوی بھی سامنے نہیں آیا، ایک نے بھی اس کو جواب نہیں دیا، اگر ہے تو سامنے لائیں، اور میں جناب اس کو سیمینار کر کے میں نے ان کو جواب دیا۔ کہتا ہے جی وہ جو سیفی علی خان نے بات کی تھی جہاں سے یہ مسئلہ سارا چلا تھا، امام جلالی کے نام کہہ رہے کہ وہ کہتے کسی نے جواب نہیں دیا، میں نے سیمینار کیے، آگے چل کے وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیے ہیں جواب۔ وہ چونگڑیا میرا چیلنج ہے تجھے، جا تو جم کے آ جا، تیرا پیو جم کے آ جا، تسی دوئے مر سکتے ہو، تیری ضروریت مر سکتی ہے، تسی قبرستان گھس جا سکتے ہو، لیکن اندر جواب نہیں دے سکتے کہ سیفی علی خان کا نام لے کر تم نے اپنے کسی تقریر میں بات کی ہو کہ اس نے یہ گستاخی کی ہے صدیق اکبر کی، لہٰذا اس کو پکڑا جائے، اس کے اوپر FIR کی جائے۔ یہ جملے تو نے کسی تقریر میں کیے ہوں، کسی باب میں کیے ہوں، کسی جگہ پہ کیے ہوں، دکھا مجھے۔ تو نے اسکرین چھوڑ لیا، دکھاؤ جی، دیکھو جی یہ شان صدیق اکبر میں، یہ مسئلہ فدق میں نے بات کی، پھر تو نے مسئلہ فدق میں بات کرنا اور ہے سیفی علی خان کے اس کا رد، اور پھر اس نے جو شان صدیق اکبر میں گستاخی کی ہے اس کی گستاخی پر تم کتنا بولے ہو۔ امام جلالی نے گستاخی کی بھی نہیں، تم نے جگہ جگہ پہ جا کے سیمینار کیے، معاذ اللہ گالیاں دی، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں مغلظات بکے، لیکن سیفی علی خان پہ تمہیں چپ کی سود گئی، اس کا نام لے کر اس کو گستاخ ڈکلیئر کیوں نہیں کیا صدیق اکبر کا، اس کے خلاف FIR کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو دکھا مجھے، میرا چیلنج ہے، تو نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کہ شان صدیق اکبر کے اندر یہ گستاخی تو نہیں بنتی؟ اگر بنتی ہے تو کیا صدیق اکبر کی عظمت اور شان اس قابل ہی نہیں معاذ اللہ کہ ان کے گستاخ کے لیے ایسے مطالبات کیے جائیں، یا ایسی زبان بولی جائے جیسی زبان تم لوگ امام جلالی زیدہ شرف کے خلاف بولتے ہو؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ کھوتے ہو۔ آگے سنیں، وہی الفاظ ہیں جو ایک زمانے سے جب ہم مرزا جیلوی کے افکار باطلہ کا رد کرتے ہوئے اس کو میدان مناظرہ میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیشہ وہ انہی جملوں کی آڑ میں اس نے اپنے آپ کو بچایا، فلاں سے لکھوا لو، فلاں سے لکھوا لو، وہ اپنا نمائندہ مقرر کرے اور وہ کہیں جی میری جیت، اس کی جیت میری ہار، اس کی ہار ہے، وغیرہ میں کتوں۔ اب یہ بات مرزا کی کر رہا ہے، اب اس کے چیلوں نے بھی ہمارے اس کلپ جو ہم نے پہلے اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کے کمنٹس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں
کہ یہ تو مرزے والی بولی ہوئی، ڈاکٹر جلالی مرزے والی بولی بول رہا ہے اور اس نے وہی شرط رکھ دیا جو مرزا رکھتا ہے، یہ کیسے ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں مرزے کی بات اور ہے، میرے امام کی بات اور ہے۔ مرزے نے تم سے کہا تھا کہ تم مفتی منیب الرحمان سے لکھوا کے آؤ، اور مفتی منیب الرحمان سے تمہاری بنتی نہیں۔ مفتی منیب الرحمان تمہیں جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے، مفتی منیب الرحمان تمہیں رافضی مانتا ہے، تم اس سے کیسے لکھواتے؟ تو یہ تمہاری بات تھی، اور وہ جو بات کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، اس کا اپنا مقام ہی کیا ہے؟ وہ عالم ہی نہیں، جاہل بندہ ہے، اس کا یہ مطالبہ کرنا مانا۔ اور امام جلالی سیدہ شرفوں کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے وہ آگے تیرے کے اعتراض کے جواب میں بتاتا ہوں۔ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، ان کی شان کتنی ہے، انہوں نے کام کتنا کیا۔ بلکہ تو ایک بات تیرے پیچھے ہو گئی میری، وہاں میں نے یہ ایڈ نہیں کیا، ابھی ایڈ کر دیتا ہوں۔ میرے امام نے مسئلہ کے لیے کیا کچھ کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو جا جامعہ نظامیہ رضویہ کے مدرسین سے پوچھ۔ اگر پوچھنا چاہتا ہے یہ تو جہاں قبلہ جامع المعقول والمنقول حافظ عبدالستار سعیدی حافظہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ، جو فرماتے ہیں مسلک کو، اہل سنت کو جہاں بھی ضرورت پڑی ہے ڈاکٹر صاحب نکلے ہیں اور ترجمانی کی، اور ترجمانی کا حق ادا کیا ہے۔ پوچھنا ہے تو جامعہ حجویریہ کہ شیخ الحدیث و تفسیر مصنف کتب کثیرہ مفتی محمد صدیق ہزاروی حافظہ اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھ۔ یہ تمہیں صرف 2 نام بتائے ہیں، بڑے اہم نام، ورنہ اس کی طویل فہرست ہے، وقت کی طوالت کی وجہ سے کہ بات کلپ لمبا نہ ہو جائے، اختصار کر رہا ہوں۔ تجھے پتہ ہی نہیں میرے امام نے کام کیا کتنا ہے، اور تم بچونگڑا ہے، تو نے کیا کیا؟ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر جو ہے وہ شیعوں کے ساتھ ان کی بولی بولتا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بولی بولتا ہے۔ کہاں تو نے مسلک کا دفاع کیا ہے؟ اور کیا مرزا کے ساتھ ملا رہے ہو میرے امام کو؟ مرزا کی اوقات ہی کیا ہے؟ اور اس نے جو مطالبہ کیا تھا وہ اور تھا۔ میرے امام نے جو تجھ سے مطالبہ کیا وہ ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، وہ تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے لکھوانا کوئی مشکل نہیں۔ مفتی منیب الرحمان سے تیرے لیے لکھوانا ممکن نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ مفتی منیب الرحمان تو تجھے سنی نہیں مانتا ہے، وہ تمہیں کیسے لکھ کے دیتے کہ میرا نمائندہ ہے؟ عرفان شاہ تو تجھ سے پیار کرتا ہے، تو عرفان شاہ سے پیار کرتا ہے۔ ریاض شاہ تجھ سے چاہتا ہے، تجھے چاہتا ہے، تو ریاض شاہ کو چاہتا ہے۔ حسین الدین کو تو اپنا استاد اور رہبرانما پتہ نہیں کیا کیا کچھ مانتا ہے۔ عبد القادر شاہ چہیتا تو ہے اور تو اس کا چہیتا ہے، سارے معاملات تمہارے ہیں ان کے ساتھ، وہاں سے لکھوانا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ میرے امام نے کیا نہیں لکھ کے دیا تھا مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی زیدہ شرفہ کو؟ تجھے کیوں نہیں لکھ کے دیتے؟ اس لیے کہ انہوں نے پتہ ہے اس کھوتے نو آندا جانا ہے کوئی نہیں ہے، کھوتا پھنس جانا ہے، بدنامی ساڈی ہونی ہے، اور انہوں نے بھی پتہ ہے اسی سامنے آیا تو پول ساڈا بھی کھل جانا ہے، کک ساڈا نہیں رہنا، اسی آپ ہی سامنے آ نہیں سکتے۔ اینو اگے کیتا سی جا تو چلا جا، اے چلا گیا، انہیں چیلنج کر دیتا۔ امام جلالی دے شاگرد نے جو ہے ہاتھوں ہاتھ لے لیا کہ آ جا پتر، لیکن اوتھے دوڑ گیا، انہیں پتہ سی انہیں دوڑ جانا ہے، تیرے انہیں گروہ نو پتہ ہے تیرا، انہیں جانا نہیں، چلو ساڑی بھی کچھ حوصلہ افزائی ہوندی رہے گی، نہیں گیا۔ لیکن تیرے خواب خیال اتنی سی کہ امام جلالی کہے گا کہ چل آ جا انہوں کو لکھوا کے، اور جب انہوں نے کہہ دیتا تھے ہفتہ تو ہو گیا، تو سوچی بھی ہے وہ ہون کی کریے جی، کام تے خراب ہو گیا۔ امام جلالی نے اور کہہ دیتا ہے میرے پتہ تو سارے دے منتا ترلے کردہ رہے ہیں، انہوں نے تیرے انہوں فون ہی چکنا چھاڑ دیتا ہے، انہوں نے کہا جا کھوتے آپ ہی جا، نکل جا، سی نہیں لگے دینا تینوں، سانو پتہ تینوں کیڑا کو جاندہ جاندہ ہے، انہوں نے لکھے نہیں دیتا۔ تو ہن تو مرزا جیلمی والی بولی بول رہے ہیں، مرزا جیلمی کہاں، میرا امام کہاں، اس نے کس کا مطالبہ کیا اور ہم کس کا کر رہے ہیں؟ تیرے تو اپنے سارے ممدوح ہیں، تیرے تو چاہنے والے ہیں، لکھوانا ان سے، کیوں نہیں تجھے لکھ کے دے رہے؟ آگے چلیں۔
حضور غزالی زمان کے خانماتے کو دیکھیں، حضور ارشد سعید کاظمی ہزاروں مدارس اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں، ہزاروں مفتی اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حضور ارشد سعید کاظمی مکان اللہ تعالیٰ بطول حیاتی وہ واضح طور پر تقریراً اس بندے کا رد کر چکے ہیں۔ اب میرے مرشد کامل حضور غزالی زمان راضی دوران کے نائب غزالی زمان حضور سید ارشد سے شاہ صاحب کاظمی حافظ اللہ تعالیٰ کا تو نے ذکر کیا۔ بچے تجھے یہ پتہ نہیں ان کا دوسرا کلپ جو آیا ہے تقریراً تو انہوں نے کیا نہیں، تحریراً ایک خط ضرور لکھا تھا، کیا اس خط کے اندر انہوں نے بولا کہ تم نے گستاخی کی ہے ڈاکٹر صاحب کو؟ نہیں، گستاخی کا بھی انہوں نے نہیں کہا۔ دوسری بات، پھر بعد میں جب ایک طاہر القادری کا مسئلہ ہوا تو میرے امام، میرے مرشد کامل، میرے رہبر اور رہنما حضور سید ارشد سے شاہ صاحب کاظمی حفظہ اللہ تعالیٰ نے کیا جملے ارشاد فرمایا اسی کلپ کے اندر آپ نے ڈاکٹر صاحب کا بھی تذکرہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، کہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ خلط مبس کر رہا ہوں، کہیں کی بات کہیں لے جا رہا ہوں، نہیں، اسی کے اندر آپ نے ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا ہو اس مسئلے کا کہ جب یہ مسئلہ اٹھا تو میں نے بس ایک بات کی، یہ اس میں آپ کے الفاظ ہیں، فرمایا میں نے بس ایک دو مرتبہ بات کی، اس کے بعد میں خاموش۔ میں نے کہا علماء کا مسئلہ یہ علماء جان لیں گے، یہ علماء دیکھ لیں گے، علماء کے سپرد کیا اور آپ خاموش ہو گئے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں طاہر القادری کے مسئلے میں کہ جب مجھے بتایا گیا کہ بریلی شریف سے بات آ گئی ہے، بریلی شریف سے فتویٰ آ گیا ہے، تو پھر تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ فرمایا بریلی شریف کے طور ہم نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ ان کی بات ہم نہیں مانیں گے تو اور کون مانے گا؟ تو مطلب آپ کے خلاصہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جس مسئلے میں بھی بریلی شریف سے موقف آ جائے، بریلی شریف سے فتویٰ آ جائے، بس وہاں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ تو اس مسئلہ میں بھی حضور اسد رضا خان علیہ رحمت والرضوان حفظہ اللہ تعالی، کیا آپ کا لیٹر نہیں آیا، آپ کا فتویٰ نہیں آ چکا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی وضاحت کو قبول نہیں کیا اور قبول نہ کرنے والوں کے خلاف کیا لفظ بولے ہیں؟ متوالد کی وجہ سے میں یہ بیان نہیں کر رہا، کس منہ سے تو امام جو ہے وہ میرے مرشد کامل کا نام لے رہا ہے؟ وہ تو فرما چکے ہیں جب بریلی شریف کے کسی مسئلے میں بات آ جائے تو ہمارے ہاتھ کھڑے، بس ہمارا موقف وہی ہے۔ پھر تو آپ نے جو خط لکھا جب بریلی شریف سے ڈاکٹر صاحب کے موقف میں حق میں وہ موقف آ گیا تو بالکل بات واضح ہو گئی، اور نائب غزالی زمان حافظ اللہ تعالی کا موقف وہی ہے جو بریلی شریف سے موقف آ چکا ہے۔ آگے جامع نعیمیہ مرکز اسلام ہے، وہاں اس کا سراہتن رد ہوا کہ یہ مسئلے خطا میں یہ بندہ بالکل غلطی پر ہے۔ اب یہاں جامع نعیمیہ کی تو نے بات کی، جامع نعیمیہ میں باقاعدہ علماء و مشائخ کا منشن ہوا اور اس کی ساری تفصیل میرے پچھلے کلپس کے اندر جو چند کلپس پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے چینل پر، اس پر ساری وضاحت میں اس لیے تفصیل نہیں رکھ رہا، اشارہ کر رہا ہوں۔ جامع نعیمیہ میں جو علماء و مشائخ کنونشن ہوا، 100 سے زائد علماء و مشائخ اس میں شریک ہوئے، جس میں جامع نظام رضویہ، جامع اجویریہ، جامع رسول شیرازیہ، بڑے بڑے جامعات کے مفتیان کرام نے شرکت کی، شیوخ الحدیث نے شرکت کی۔ ان سب نے متفق کے طور پر کہا کہ سیدہ پاک کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا یہ گستاخی نہیں ہے، یہ چھپا ہوا بھی ہے۔ جو نماز مفتی عمران حنفی صاحب کی چھپی ہوئی ہے اس کے آخر کے اندر یہ سارا موجود ہے اعلامیہ۔ تو کس منہ سے بات کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر تو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی تھی، یعنی گستاخی انہوں نے تو بھی نہیں مانا کہ جامع نعیمیہ والوں نے کہا کہ گستاخی، اگرچہ انہوں نے یہ بات دوسری بھی نہیں کی۔ اور ان کا بعد میں جو ایک اجلاس ہوا اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی اور باقاعدہ چھپا ہوا مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خود مولانا سعید احمد اسد صاحب ان کے سارے متعلقین اس مسئلے پر وہ اس کو مناظرے کا چیلنج دے کے گئے اور جناب ایک زمانہ وہ اس کا رد کرتے رہے۔ طریقے لپیٹ اب جو ہے مولانا سعید احمد اسد کی تو نے بات کی، مولانا سعید احمد اسد صاحب کا آخر میں موقف کیا تھا تمہیں پتہ ہے؟ میرے پاس شواہد موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، میرے پاس بندے موجود ہیں۔ جامعہ نظام رضویہ عالم اسلام کے عظیم دینی درسگاہ، اس کے مدرس
सीनियर मुदर्रिसीन में से एक हैं, उन्होंने खुद मौलाना सईद अहमद असद साहब को, उनके आखिरी अयाम की बात है, खुद उन्होंने फोन किया। वो बंदा, वो मुदर्रिस भी सामने लाए जा सकते, वो आलिम दीन, और उनके साथ भी एक और गवाह भी थे। ये नहीं कि उन्होंने अकेले बैठ के फोन किया और उनका कोई गवाह नहीं है, उनके साथ एक और गवाह भी उनके पास है। वो खुद बयान करते, उन्होंने खुद मुझे बयान किया। फरमाने लगे, मैंने सईद अहमद असद साहब को फोन किया और मैंने यही मसला खता के बारे में पूछा उनसे, डॉक्टर साहब के बारे में आपने ये बात की है, इस तरह की है, आप ये कैसे कह सकते हैं? तो मौलाना सईद अहमद असद साहब ने जो जुमले बोले, फरमाया डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा ठीक कहा, वो गुस्ताखी नहीं बनती। तो उन्होंने कहा फिर आपने क्यों ऐसे बात कही, मुनाजरे के चैलेंज और सारी बातें? आपने फरमाया मैंने तो अपना बदला लिया है। कौन सा? वो जो नबूवत का मसला चला था मौलाना सईद अहमद असद साहब के साथ इमाम जलाली का, कि आका अलैहिस्सलाम को नबूवत कब मिली, उस मसले में चूंकि डॉक्टर साहब ने उनके बारे में बहुत बातें की, यानी कि डिबेट होती रही, क्लिप्स चलते रहे, बड़ा तवील बास मुबासब होता रहा, तो कहने लगे डॉक्टर साहब ने मेरी उम्र का हया नहीं किया था और जो है मुझे सबके सामने रुसवा किया, तो मैंने तो सिर्फ उसका बदला लिया है। पर मैं ये मैंने बदला लेने के लिए किया था, और इसलिए किया उन्होंने जनाब कि भी चूंकि जब मसला नबूवत का खड़ा हुआ तो एक था कि सारे इनसे जुदाई, इनका पूरे अहले सुन्नत के खिलाफ मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर जलाली फंस गया है, अब लोग खड़े हो गए हैं शियों के नमक खार, तो मैं भी इनके साथ मिल जाऊं, अपना बदला ले लूं। एक तुमने अपना बदला ले, फिर जब बोले तो फिर उन सारे, चूंकि वो बज़ाहिर तो अहले सुन्नत का नाम लेते, इरफान शाह और दीगरों, तो उनको अपने इदारे में बुला लिया, तो अपने लोगों को भी ठंडा कर लिया कि देखो अगर मैं गलत होता तो ये लोग मेरे इदारे में क्यों आते, ये मेरे इदारे में आए हैं, तकरीर की है, तुझे भी उन्होंने फिर बुलाया खोते, इसलिए ताकि पता चले सारे मेरे नाल ने, सिर्फ डॉक्टर साहब का एक अलग मौक़िफ़ है कि भी आका अलैहिस्सलाम की जो नबूवत है वो विलादत से भी पहले की 40 साल में नबूवत नहीं मिली, बल्कि शुरू से आका हर दम नबी थे, हर लम्हा नबी थे, सांस में नबी थे, पैदा होते ही नबी थे। ये सिर्फ डॉक्टर जलाली का मौक़िफ़ है। ये अपने लोगों को सिर्फ ठंडा करने के लिए ये सारा वो किया था, और डॉक्टर साहब से बदला लेने के लिए। ये गवाह मैं पेश भी कर सकता हूँ। आगे चलें। पाकिस्तान की मरकजी क़यादत से लेकर नीचे तक आप सब लोग देखें, वो हजारों उलमा उनके साथ वाबस्ते हैं। इन तमाम लोगों ने हमेशा इसके गंदे अकीदे का न सिर्फ ये रद्द किया। अब यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि अमीर ऊपर से लेकर नीचे तक सारे, कौन सारे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर क़िबला अमीर मुजाहिदीन रहमहुल्लाह ताला, आपसे ये मैं स्क्रीनशॉट साथ लगा रहा हूं, ये नाम भी बंदे का लिखा हुआ है, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनीफ। अब इस बंदे का अपना कौल है, ये जिंदा हयात है, और इसके पास और गवाह भी मौजूद है, ये अकेला नहीं है, इसके पास गवाह भी है। ये खुद कह रहे हैं कि मैंने बाबा जी से पूछा जब वो पेशी पे अदालत में आए और वहां बात हुई, तो मैंने यही बात बाबा जी के सामने रखी, तो बाबा जी ने फरमाया हर कल गुस्ताखी नहीं होती, कुछ जवाब देने दे अंदाज भी होते ने। यानी बाबा जी का भी यही मौक़िफ़ था कि डॉक्टर साहब ने गुस्ताखी कोई नहीं की थी, कोई गलत जुमला नहीं बोलिया, इसके गवाह भी मौजूद हैं और अब की क़यादत में है। तो किबला साद हुसैन रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका क्या मौक़िफ़? यकीनन उनका वही मौक़िफ़ होगा। उन्होंने चूंकि इस मसले पर आज तक बात ही नहीं की, और जब उनसे कहकर ने पूछा डॉक्टर साहब के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा? बुजुर्ग आलिम दीन, बुजुर्ग आलिम दीन, मतलब वो एहतराम करते हैं। अगर माज़अल्लाह गुस्ताख मानते होते वो, तो ये जुमला कभी ना बोलते। साथ भाई अनस भाइयों, उनको देख लो, उसके अलावा वो किबला शाह साहब हों, इसके अलावा दीगर जितने हैं, कोई भी इस मौके पे नहीं, हाँ सिवाय दो के, एक वो जो मिनहाजी है और दूसरा वो जिसको उस मिनहाजी ने तैयार किया भावलपुरी। उसके अलावा कौन सी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है? और तुझे जो कोशिश नाकाम कर रहा है ना, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को
کہ تم انہیں اشتعال دلاؤ اور وہ آگے تیرے کھڑے ہوں، یہ تیری ناکام کوشش ہے۔ الحمدللہ جلالی اور رضوی بابا جی کے چاہنے والے اور امام جلالی کے چاہنے والے دونوں شیر و شکر ہیں، دونوں بھائیوں کی طرح ہیں، انہیں تو کبھی نہیں لڑا سکتا۔ آگے چلیں۔ ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے تو نے حضرت قبلہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلاف تو نے بک بک کی، اور وہ تیرے کلپ میں کہ جو تیرے جناب والا چمچے چلے آئے روز وائرل کرتے ہیں اور بابا جی کے شہزادوں کو جناب چلے نکالتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے باپ کا ہم نے کیا حال کیا، تم جب آؤ گے تو کیا کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ امام جلالی سے کہہ رہے ہیں آپ کے چہنے والے وہ کلپ نکال کر آگے لگاتے ہیں سوشل میڈیا پر اور کہتے ہیں کن کو، سعد بھائی کو، انس بھائی کو، دیکھو تمہارے باپ کا کیا اشر کیا تھا، معاذ اللہ، ہم تم ہوگے تو کیا کریں گے، معاذ اللہ۔ ایک ثبوت دکھاؤ امام جلالی کے کسی چاہنے والے نے اس کلپ کو کبھی کہیں پر لگایا ہو، ایک ثبوت دکھاؤ، فیس بک پہ کہیں شیئر کیا ہو اس کو۔ ہاں تیرے چیلے چمچاٹے یہ کام کرتے ہیں تاکہ یہ جلالی اور رضوی آپس میں لڑیں، ان کو اشتعال دلانے کے لیے تم لوگ یہ کام کرتے ہو اور تم یہ کرواتے ہو، مجھے پتا ہے تم خود یہ کام کرواتے ہو، اور اب بھی وہی تم جو ہے وہ پتہ کھیل رہے ہو، ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہو، اور تم یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے امام جلالی کے چاہنے والے اور بابا جان علیہ رحمہ کے چاہنے والے دونوں سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ رسول اللہ کی شہزادی کی غلطیاں ماننے کو کیسے تیار ہو سکتا ہوں، میں نبی کے صحابہ کو غلط کہنے میں کیسے تیار ہو سکتا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم، اب کیسا جھوٹ بول رہا ہے، یعنی صاحب کوشش یہ کر رہا ہے، کہتے تیرے چاہنے والے امام جلالی سے کہ تمہیں غلطی پر نہیں کہہ رہے، تو میں سیدہ پاک کی سیدہ کائنات کو، رسول اللہ کی شہزادی کو کیسے غلطی پر مانوں، غلطیوں پر، اور صحابہ کو کیسے غلطیوں پر مانوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یعنی کہ جیسے ہمارا یہ امام جلالی کا نظریہ یہ ہے کہ سیدہ پاک سے بہت غلطیاں ہوئی معاذ اللہ، صحابہ سے بہت غلطیاں ہوئی معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ تاثر کیسا دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور لعنتیا گستاخ صحابہ تو ہے، صحابہ کے بارے میں بک بک تو کرتا رہا ہے، اور تو بیٹھ کہتا ہے مجھے رب سے کیوں کہتے ہو، میں نے بار بار توبہ کی، میری توبہ کیوں نہیں قبول، تیری انہی حرکتوں کی وجہ سے، تیری زبان جب بھی پھسلی ہے تو ان ٹاپکس پر پھسی ہے اور ان مضامین پر پھسلی ہے جن میں شیعوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، اور ان صحابہ کے بارے میں تو نے بک بک کی ہے جن کے بارے میں شیعہ بک بک کرتے ہیں، کسی اور کے بارے میں تیری زبان نہیں پھسلتی، کیوں؟ اس لیے کہ انہی صحابہ کے بارے میں تیرے دل میں بغض ہے، اور تو اپنے ایک بیان کے اندر یہ کہہ چکا ہے کہ جی ہاں جی وہ تو مجھے حسین الدین نے کہا کہ کر رو اور میں نے کر لیا، ورنہ جو میں دلائل دے سکتا تھا۔ مطلب یہ تیرے دل کے اندر ندامت اور افسوس تھا ہی نہیں۔ توبہ کے لیے تو شرط ہے بندہ پہلے اپنے کیے پر شرمندہ ہو، مانے میں نے واقعی گستاخیاں کی ہیں، تو یہ مانتا ہی نہیں، تو پھر تیری توبہ کیسی؟ تجھے اتنا نہیں پتا توبہ کی شرائط کیا ہے؟ آگے بڑھیں۔ جناب اللہ فنڈ ملے اور اس نے پیسے دیے، ہمت ہے تو میدان میں آ۔ میں نے اب جو ہے فنڈ کی بات اس نے کی کہ بھی امام جلالی کہتے تمہیں فنڈز ملے، فنڈز ہمیں ملے ہیں تو لا، میرے پاس ثبوت ہے، میرے اسی چینل پر، اسی سعیدی میڈیا پر وہ ساری آڈیوز پڑی ہوئی ہیں، برطانیہ کے اندر بیٹھ کر جو تمہیں ملے ہیں وہاں سے پونڈ، اور جو بندے وہاں بیچ میں بیٹھے تھے انہی کی وائس ہیں، آڈیو وائس جو انہوں نے مجھے خود بھیجی اور میں نے اپنے چینل پر وہ لگائی ہوئی ہیں، میں اس کا یہ اسکرین شاٹ بھی آپ کے سامنے یہ لگا رہا ہوں، ناظرین کسی نے سننی ہو تو وہ یہ کلپ جو ہے میرے چینل پر پڑا ہوا ہے، اس کو سن سکتے ہیں۔ تو میں ملے ہیں پونڈ، میں یہ سن لے، یہ پروف، اس کلپ کو سن لے، ساری آڈیو موجود ہے اس کے اندر، کس انداز میں کیا بات ہوئی، اور تم آئے، تم بچے لگتے ہو، ابھی بات کو ختم کر رہا ہوں ناظرین، حنیف قریشی تو والے بچے ہیں، تیرے تلنا چ تیل کوئی نہیں، ہمت کرنا اپنے گروہوں کو لکھوا کیا، جنہ تے کہن تے تو خودے کریاں سے اور بک بک کر رہی ہیں، لکھوانا عرفان شاہ کو لکھوانا کیڑا اوکھا تیرے کو، تیرے تو یار ہے، تیرے تو گرو ہے، ریاض شاہ کو کیڑا اوکھا، حسین الدین شاہ کو کیڑا اوکھا،
مفتی منیب کو لکھوانا تو تیرے کو اوکھا سی، وہ تینوں مندا ہی نہیں، تینوں گستاخ مندا ہے، لیکن یہ تو سارے تیرے اپنے گروپ کے بندے ہیں، ان سے لکھوانا تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہاں ایسی شرط رکھی ہوتی۔ اور تو نے یہ بھی اس کے اندر کہا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں اب پورا پاکستان امام جلالی کا مخالف ہے، تو اب کیا میں پورے پاکستان سے لکھوا کے ہوں، لیٹر لکھوں اور کاغذ پہ سب سے پاس جاؤں گا؟ کس نے کہا؟ صرف ہم نے تیرے گروؤں کو کہا ہے، اپنے ان گروؤں سے لکھوا کے ہو جن کے تم اٹھاتے رہتے ہو، انہی سے لکھوا کے ہو۔ یہ تین ہی تجھے لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ اس کا مطلب انہیں تجھ پر اعتماد ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے تیرا حشر کی ہونا ہے، اس واسطے بندہ دا پتر بن جا۔ لہذا ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے اس کلپ کو وائرل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور جو ہے کمنٹس بھی ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر خاص فضل فرمائے اور مسئلہ کے حق اہل سنت پر ہمیشہ پیرا دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔